مومن حق کا پاسبان ہوتا ہے اور سچ کا ترجمان ہوتا ہے۔ مومن کی زبان جب بھی بولتی ہے اس سے توقع یہ کی جاتی ہے کہ اس کی زبان سے سچ نکلے گا، سچ کا نور نکلے گا، سچ کی روشنی نکلے گی۔ اور اگر اس سے ہٹ کر ہے تو وہ یہ سوچ لے کہ اندھیرا اور روشنی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایمان روشنی کا نام ہے، ایمان نور ہے، ایمان اجالا ہے۔ اور اگر دل کے اندر ایمان کامل ہوگا، روشنی موجود ہوگی تو وہاں اندھیرے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہوگا تو پھر اس سینے میں ایمان کی روشنی یا تو مندم پڑ جائے گی یا بجھ جائے گی۔ پھر وہ سینہ، وہ دل مومن کا سینہ اور مومن کا دل نہیں کہلائے گا، وہ معاذ اللہ منافق کا سینہ اور منافق کا دل کہلائے گا۔ منافق کی بری عادات میں سب سے بری عادت یہ ہے کہ وہ بات بات میں جھوٹ بولتا، قدم قدم پہ جھوٹ بولتا۔ وہ ہر بات میں جھوٹ کا سہارا لیتا اور اپنے طور پر وہ جھوٹ کو معاذ اللہ گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو صرف گناہ نہیں، کبیرہ گناہ نہیں، بلکہ کبیرہ گناہوں میں سے جو سب سے بڑے گناہ ہیں ان میں شامل کر کے امت کو باخبر کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، لوگوں میں آپ کو کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ بتا دوں؟ باکبر الکبائر فرمایا کہ صرف کبیرہ گناہ نہیں بلکہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ۔ قلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے عرض کیا اللہ کے نبی ضرور، آپ ان گناہوں سے ہمیں آگاہ کر دیجئے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جس کو قرآن حکیم نے ان الشرک لظلم عظیم کہا، صرف ظلم نہیں، ظلم عظیم کہا۔ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا ظلم عظیم ہے، ظلم عظیم ہے۔ یہ وہ گناہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن حکیم نے فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء،
یقیناً اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ جب تک شرک سے شرک کرنے والا توبہ نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، اتنا بڑا گناہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ یہ فرمایا الاشراک باللہ، دوسرا جملہ فرمایا حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ، بلکہ بڑے گناہوں میں بہت بڑا گناہ۔ یہ ان گناہوں میں شامل ہے کہ جن گناہوں کا وبال صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا ہی کے اندر انسان کو ان گناہوں کے وبال سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور آخرت میں تو ہونا ہی ہونا۔ آپ اس حدیث کی ترتیب پہ ذرا غور فرماتے جائیں کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات شروع کی، الا انبئکم باکبر الکبائر، میں آپ کو گناہوں میں سے بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ سمجھاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور سمجھائیں، تو حضور نے پہلی بات فرمایا اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، دوسری بات والدین کی نافرمانی، بہت بڑا گناہ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَكَانَ مُتَّكِئًا، جب یہ دو باتیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَكَانَ مُتَّكِئًا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دو باتوں کے فرماتے ہوئے تکیہ لگائے، ٹیک لگائے، آرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ وَكَانَ مُتَّكِئًا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دو باتیں فرمانے کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ چھوڑ دیا، جو ٹیک لگائی تھی وہ چھوڑ دی، اور ایسے اوپر ہو کے تشریف فرما ہو۔ حالت بدلی، رویہ بدلا، رنگ بدلا، سراپا بدلا، کیفیت بدلی، حضور یوں ہو کر ایسے ہو کر تشریف فرما ہوئے۔ فجلس، حضور ایسے بیٹھے، اور ایسے بیٹھنے کے بعد جو اگلا گناہ بتا رہے ہیں اس کے بارے میں لفظ استعمال کیا الا۔ الا عربی میں اس جگہ بولا جاتا ہے جس جگہ خطرے کی انتہا ہو جاتی، خطرے کی انتہا ہو جاتی۔ جب خطرے کی انتہا ہوتی ہے تو انسان کی زبان پر وہی خطرہ ہی خطرہ ہوتا، اس وقت انسان اضافی الفاظ بولتا ہی نہیں ہے۔ جیسے کہیں اچانک زلزلہ آ جائے نا، تو جب انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے اس زلزلے کے ساتھ، تو بعض دفعہ انسان پورا جملہ نہیں بولتا، دیکھو بھائی زلزلہ آ رہا ہے، پورا جملہ نہیں بولتا، کیونکہ خوف اتنا طاری ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے زلزلہ زلزلہ زلزلہ، پورا جملہ نہیں۔ یہ خوف، ڈر اور خطرناکی کی علامت ہے۔ یا کہیں کسی جگہ آگ لگ جائے، آگ اتنی تیزی سے پھیل رہی ہو، تو ڈر کی وجہ سے بندہ یہ نہیں کہتا کہ فلاں جگہ آج آگ لگی ہوئی ہے یا آگ لگی ہوئی ہے، نہیں، آگ آگ آگ۔ کہیں سامنے سے اگر کوئی موذی جانور آ گیا، سانپ آ گیا، تو بعض دفعہ پورا جملہ نہیں کہتا کہ سانپ آ رہا ہے، سانپ سانپ سانپ۔ جس طرح اردو کے اندر ہم اس طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں، عربی کے اندر الا خطرے کی علامت ہوتی ہے، خطرہ خطرہ خطرہ۔ پہلے جو دو گناہ اللہ کے نبی نے بیان فرمائے، کیا یہ خطرناک نہیں؟ یہ بھی مہلک ترین گناہ ہے، خطرناک گناہ ہے۔
لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر ٹیک چھوڑ رہے ہیں، تکیہ چھوڑ رہے ہیں، سیدھے ہو کے بیٹھ رہے ہیں، رنگ بدل رہا ہے، کیفیت بدل رہی ہے، رویہ بدل رہا ہے، اور پھر لفظ بدل، الا آگاہ ہو جاؤ کہ جو تیسرا گناہ میں بتانے والا ہوں وہ تو بڑا ہی خطرناک، اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فقال وقول الزور وشہادت الزور وشہادت الزور وشہادت الزور، اس لفظ کو رپیٹ کیا لوگوں، جھوٹی بات، جھوٹی بات، جھوٹی بات، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں اللہ کا عذاب اور غصہ اور غضب نہ نازل ہو جائے، اور میں دل کے اندر تمنا کر رہا تھا کاش حضور خاموش ہو جائیں، کاش حضور خاموش ہو جائیں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ جھوٹی بات کہنا، جھوٹی بات بنانا، جھوٹ کو پھیلانا، جھوٹ کو گڑنا، جھوٹ کو منتقل کرنا اللہ کے نزدیک کتنی غصے والی بات اور خطرناک بات ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس خطرے سے آگاہ فرما رہے ہیں۔ اور اس جھوٹ کے کہنے والے پر قرآن حکیم نے جو لفظ استعمال کیے، ان لفظوں پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کس حد تک دین سے اور ایمان کی روشنی سے دور چلا جاتا۔ جس گناہ کے بارے میں اللہ فرمائے فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، لعنت بھیجیے ان لوگوں پر جو جھوٹ بولتے۔ جس گناہ کے بارے میں قرآن حکیم فرماتا ہے انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ فرمایا یہ جھوٹی باتیں گڑنے والے لوگ دراصل اللہ کی آیتوں پر ایمان ہی نہیں رکھتے، اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، جو جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، لگتا ہے یہی لوگ تو جھوٹے ہیں، یہ لوگ تو جھوٹے۔